یہ کربلا کے وہ آخری شہید ہیں جو زخمی ہو کر گر گئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا مر گئے، لیکن جب امام حسین کی شہادت کی آواز سنی تو دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ 7 محرم کو پانی بند ہو چکا تھا اور پیاس خیموں میں رقص کر رہی تھی۔ اس پیاس کے پیرے میں ایک ایسے شہید کی داستان سنی جن کا نام سوید ابن عمرو تھا۔ یہ میدان جنگ میں شدید زخمی ہو کر غش کھا کر گر گئے۔ دشمن نے سمجھا کہ ان کا کام تمام ہو چکا ہے اور انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ گھنٹوں وہ اسی حالت میں بے ہوش پڑے رہے۔ پھر عصر کا وقت آیا۔ ہوا کے ایک جھونکے کے ساتھ یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی، حسین ذبح کر دیے گئے۔ اس آواز کا سننا تھا کہ اس نیم مردہ جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ سوید کے پاس تلوار نہیں تھی۔ انہوں نے جیب سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا اور اسی حالت غش میں رینگتے ہوئے دشمنوں پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ باقاعدہ طور پر انہیں دوبارہ شہید کیا گیا۔ یہ کربلا کے وہ واحد شہید ہیں جو 2 بار مقتول ہوئے۔ موت بھی کانپتی تھی جن کے عزم کو دیکھ کر۔ وہ کٹ کے بھی اٹھے آقا کی صدا دیکھ کر۔ سچے وفادار کی سانسیں تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس کے آقا کا مشن باقی ہو۔ 8 محرم کی رات عمر بن سعد کے لشکر میں جشن تھا اور ادھر ایک خیمے میں ایک جرنیل لرز رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، یزیدی فوج کا سپہ سالار حر تھا۔ اس کا بھائی اس کے پاس آیا اور پوچھا، حر، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہارے چہرے پر یہ خوف نہیں دیکھا۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کوفہ کا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لوں گا۔ یہ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ حر نے ایک تاریخی جملہ کہا جو سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، خدا کی قسم، میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا پا رہا ہوں، اور خدا کی قسم میں جنت کے مقابلے میں کسی چیز کو اختیار نہیں کروں گا، خواہ مجھے جلا دیا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ حر کا گھوڑا اب الٹے قدموں حسینی خیموں کی طرف بڑھ رہا تھا، سر جھکا ہوا تھا اور لبوں پر تھا، یا مولا، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ ایک رات میں بدلی ایسی تقدیر کی کایا، جو حر تھا یزید کا وہ حر حسینی کہلایا۔ توبہ کا دروازہ آخری لمحے تک کھلا رہتا ہے۔ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے نفس اور انا کو شکست دے کر حق کی طرف لوٹ آئے۔ 9 محرم کی شام، جسے عصر تاسوعا کہتے ہیں، کربلا کی فضا پر اداسی کی چادر تنی تھی۔ اچانک یزیدی لشکر کی طرف سے شمر ذل جوشن آگے بڑھا اور چلایا، کہاں ہیں میرے بھانجے؟ عباس اور ان کے بھائی کہاں ہیں؟ حضرت عباس نے پہلے تو جواب دینا بھی گوارا نہ کیا، مگر امام علیہ السلام کے کہنے پر آگے آئے۔ شمر نے ایک کاغذ آگے بڑھایا اور کہا، تمہاری ماں کی طرف سے ہمارا قبیلہ ایک ہے، میں یزید سے تمہاری جان کی امان لکھوا لایا ہوں۔ حسین علیہ السلام کو چھوڑو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ غازی عباس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے وہ امان نامہ شمر کے منہ پر مارا اور گرج کر فرمایا، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے اور تیرا امان نامہ غارت ہو، تو ہمیں امان دیتا ہے جبکہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بے امان ہیں۔ عباس جیے گا تو حسین علیہ السلام کے ساتھ، مرے گا تو حسین کے قدموں میں۔ وفا نے ہاتھ جوڑ کر عباس سے کہا، تیرے بغیر میرا کوئی نام نہ ہوتا۔ باطل کی دی ہوئی مراعات اور زندگی کا تحفظ حق کے ماتھے پر کلنک بننے سے بہتر ہے کہ انسان جان قربان کر دے۔ 10 محرم کی صبح عاشورہ، لشکر حسینی میں پیاس کی شدت تھی، مگر
نماز کی تیاری تھی۔ امام نے اپنے 18 سالہ جوان بیٹے علی اکبر سے فرمایا، بیٹا اذان دو، شاید اس لشکر اعداء میں رسول کی آواز سن کر کسی کا ضمیر جاگ جائے۔ علی اکبر نے جب اذان دی تو دشمن کے لشکر میں رونا مچ گیا، کیونکہ ان کی آواز ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ اور پھر شام کا وہ منظر جب سب قربان ہو چکے تھے، امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پر 1927 زخم تھے۔ آپ علیہ السلام گھوڑے سے فرش زمین پر آئے، ذوالجناح رو رہا تھا، زمین کانپ رہی تھی۔ شمر خنجر لے کر آگے بڑھا، لیکن امام حسین نے فرمایا، رک جا، مجھے میرے رب سے بات کرنے دے۔ عصر کا وقت تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، رضن بقضائک، اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ خنجر چل گیا، سر کٹ گیا، مگر سجدہ ابد تک کے لیے بلند ہو گیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقاً کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ زندگی کا مقصد بچنا نہیں، بلکہ خدا کی رضا کے سانچے میں خود کو ڈھال دینا ہے، چاہے اس کی قیمت سر کٹانا ہی کیوں نہ ہو۔ حسین